اگر انسینٹی پلی لی جاتی ہے اور قبول بھی کر لیتی ہے عدالت, اس کے بعد پھر کیا سزا ہو سکتی ہے؟ میڈیکل بورڈ بتاتا ہے کہ یہ بندہ مینٹلی فٹ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے بعد کورٹ یہی پوچھتی ہے کہ whether he can stand trial. Where can I learn to shoot a gun? How do I get a gun license? Statistics یہی ہیں جو گن کلچر امریکہ میں بھی ہے. I think there are a couple of journals that I've read, articles that I've read. پستول خون مانگتی ہے. پستول خون مانگتی ہے؟ ہاں, مطلب اگر ہوگی تو چلے گی پر خون بھی بہے گا. بیٹا نہ ہو, صرف بیٹیاں ہوں, کس طرح سے پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ آپ کے ابو کا ریلیجن اگر سیاہ سیکٹ سے ہے, یہ انٹائر پراپرٹی جو ہے وہ ویڈو کو اور ڈاٹرز کو ہی جائے گی. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کا لائر آپ کو شینڈی لگا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کا جواب؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ادھر سے بھی کینسل نہیں ہو سکتا اور میں یہاں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. السلام علیکم. کمیونٹی گپ شپ میں مجھے علی آفتاب سعید کو اور رملہ بیگ کو جوائن کرنے کا بہت شکریہ. میں آج زیادہ چہک نہیں سکتا, مجھے 16واں دن ہے سگریٹ چھوڑے ہوئے. جو بھی کہتا ہے کہ پہلا ہفتہ مشکل ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اور میں تو رملہ اب یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ اس سے میری صحت بہتر ہوگی کہ مزید خراب ہوگی, کیونکہ غصہ اتنا چڑھنا شروع ہو گیا. مطلب آپ انہوں نے کلمہ چوک کا جو فلائی اوور ہے وہاں پہ کنٹینر سا لگا دیا ہے, ادھر گزرنے نہیں دے رہے, صرف اس لیے کہ آگے پل بن رہا ہے. جن لوگوں نے اس پل سے پہلے رائٹ یا لیفٹ ہو جانا ہے ان کی بھی زندگی مشکل کر دی ہے, کیونکہ ایک بورڈ نہیں لکھ کے لگایا کہ آگے اتنے عرصے بعد گلاب دیوی پہ ایک پل بن رہا ہے. تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا, پھر اب یہ نئی چیز جس پہ غور ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹرین پر جو لوگ ان ویکسینیٹڈ سفر کریں گے ان کو 10% جرمانہ کر دیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سفر نہ کرنے دیں, اگر وہ 10% اوپر دے دیتے ہیں تو ہاں پھر اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا, اسی طرح اب آ گیا ہے جی کہ پولیس کے جو اعلیٰ عہدے داران ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں, جو نیچے کا کاڈر ہے نا وہ نہیں کر سکتا. تو یہ اتنے مسئلے نہیں ہونے تھے, مطلب یہ ہمیشہ سے اسی طرح کے مسئلے پاکستان میں رہے ہیں, اتنے دکھتا نہیں تھا میں ان پہ. جب سے سگریٹ چھوڑی ہے نا زیادہ فیل ہو رہا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید لمبی زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی پی لیا کرو. پی لیں, آپ ہفتے میں 1 دفعہ پی لیں, 2 دفعہ پی لیں, کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اب یہ دیکھیں ایک سوال بھی آیا ہے انسینٹی پلی کو لے کے, میں بھی وہیں پہ کیونکہ جا رہا ہوں اسی رستے پہ گامزن ہوں, تو یہ سوال میں نے سوچا کہ سب سے پہلے پوچھ لوں کہ اگر انسینٹی پلی لیتے ہیں, یہ نور والے فاطمہ والے کیس کے متعلق شاید انہوں نے پوچھا ہے, نور مقدم, کہ اگر انسینٹی پلی لی جاتی ہے اور وہ قبول بھی کر لیتی ہے عدالت تو اس کے بعد پھر کیا سزا ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک گروپ پہ کسی نے پوسٹ کیا اس کی بات. ہاں, ان کے جواب میں تو بلکہ میں سزا تو بتا دیتی ہوں, لیکن اس سے پہلے 2-3 کامنٹس ہیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گی. ایک عمر جمیل صاحب ہیں اور ایک سیدہ ماوش بخاری. دے ریز ریئلی گڈ کویسچنز, لیکن میرا اسپیسیفکلی عمر جمیل کو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس ہز کامنٹ, بیکاز انسینٹی کو, مینٹل النس کو لوگ اتنا عام طور پہ سمجھتے ہیں. سب کو ڈیفینیشن پتہ ہے, سب کو پتہ ہے مینٹل انسینٹی کیا ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ اسیسمنٹس کے لیے فیکٹرز کیا ہیں, آپ کیسے. سو ٹو دیم آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل, بیکاز ہم لوگ JPP میں یہی کام کرتے ہیں, تو میرا ان کے ساتھ ان کو بس یہی ایک میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ یو کانٹ ڈیسائڈ ویدر somebody is guilty or not, اس طرح یو کانٹ ڈیسائڈ whether somebody is mentally ill or not. ڈاکٹرس کا کام ہے یہ, اس لیے عدالتیں بھی خود نہیں ڈیسائڈ کرتی. وہ جب بھی کوئی کسی کی انکوائری ہوتی ہے, مینٹل اسیسمنٹ کرنا ہوتا ہے, تو ایک میڈیکل بورڈ آپ کی وہ اسٹیبلش کرتے ہیں, وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں ٹیکنگ آل آف دا فیکٹرز دیٹ دے تھنک دے نیڈ ٹو ڈیسائڈ whether this person is mentally ill or not. اب وہ بندہ اوور فنکشننگ ہے, انڈر فنکشننگ ہے, وہ بندہ نارمل لگتا ہے آپ کو, لیکن یو ڈونٹ نو when somebody has a mental health problem. اور یہ کہنا کہ جی جو مینٹلی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, he knew exactly what he was doing to Noor, تو how can he be mentally ill? We can't tell, we can't decide whether جب اس نے وہ crime commit کیا تھا whether he was mentally ill or not. That is the job of a psychiatrist, a medical board, جو کہ اگر تو وہ insanity plea defense لیتا ہے تو اس کے تحت یہی ہوگا کہ پہلی بات تو یہ اگر یہ وہ ڈیفینس لیتا بھی ہے تو پھر اس کی انٹینشن اسٹیبلش نہیں ہوئے گی.
اس کا بس ایکٹ اسٹیبلش ہوئے گا. اگر وہ ہو جاتا ہے پروف کورٹ میں تو دین اس کو مین سلاٹر کے تحت اس کو پنشمنٹ ملے گی لائف کی. لیکن ڈیتھ پینلٹی پہ آپ نے, کیونکہ ہماری ریسنٹلی سپریم کورٹ نے بھی ڈیسائڈ کیا ہے کہ اگر تو اسکیزوفرینیا بھی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بھی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے, تو یو کین ناٹ ہینگ اے پرسن ہو ہیز اے مینٹل ہیلتھ ایشو, جو مینٹلی ڈس آرڈرڈ ہے, مینٹلی امپیئرڈ ہے, یو کین ناٹ ہینگ دیٹ پرسن. تو ڈیتھ پینلٹی ول بی آؤٹ آف کویسچن ہے. بالکل. اور لیکن جو لوگ میرے خیال میں جو گھبرا رہے ہیں نا, وہ اس چیز سے گھبرا رہے ہیں, اور میرے خیال میں ان کو یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے کہ یا تو سزائے موت ہوگی, یا عمر قید ہوگی, یا کسی ہسپتال میں ہوگا. وہ اس طرح عام بازاروں میں پھر نہیں رہا ہوگا, مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایٹ لارج پھر رہا اور کام کر رہا ہے. ہوپفلی ناٹ, ڈیپینڈز آن what the medical board decides. وہ جب اسیسمنٹ کرتے ہیں, بلکہ کیونکہ اتنا پروف آ گیا ہے اوور دی انٹرنیٹ, سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے پہلے بھی کوئی ایسے انسٹنسز تھے, کوئی ایسی ایپیسوڈس تھے ویئر ہی اس کو اینگر مینجمنٹ ایشوز بول رہے ہیں کہ اس کو تھے, اور پہلے بھی شاید ہی از انڈر گون تھراپی. لیکن again, I am not somebody who is certified, or I don't have the skill set to decide کہ بھئی یہ mentally ill ہے کہ نہیں ہے. وہ ایویڈنس تو میڈیکل بورڈ نے ہی دیکھنا ہے, کنسیڈر کرنا ہے, اور وہ وہی ڈیسائڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. اینڈ دین دا کورٹ ول ڈیسائڈ کہ اچھا, جب میڈیکل بورڈ بتاتا ہے کہ یہ بندہ مینٹلی فٹ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے بعد کورٹ یہی پوچھتی ہے کہ ویدر ہی کین اسٹینڈ ٹرائل. اور اس کی ان سب اسیسمنٹس کے بعد کورٹ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ جب تک یہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوتا ہم اس کی ٹرائل بھی نہیں کر سکتے. سو وہ پھر اب اس کے بعد ڈیسائڈ ہوتا ہے کہ جی اس کو مینٹل اسائلم بھیجنا ہے کہ اس کو پرزن بھیجنا ہے, اور پرزن میں بھی مینٹل اسائلم میں رکھنا ہے کہ کہاں رکھنا ہے. سو وہ چیزیں اگین آئی ایم ناٹ equipped enough with the information, the knowledge, تو I can't decide that. سعیدہ ماوش بخاری has raised really good question. کہ جہاں بھی وہ رہے گا وہ تکلیف میں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو آپ کے بیڈ روم میں بھی 2 دن بند کر دے نا, تو وہ بھی ایک کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو مطلب پھر وہی بات, میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو یہ گھبرا رہے ہیں نا کہ کل سے یہ پھر کام پہ آ جائے گا اور اپنے گھر چلا جائے گا اور سب کچھ, وہ مشکل ہے. ہاں وہ تو نہیں ہو سکتا. اب جو جتنا یہ وائرل ہو گیا ایشو, اور جتنا جس طرح وہ پکڑا گیا ہے, نیبرز نے آئی تھنک کال کی تھی, تو آئی ڈونٹ تھنک. لیکن یہ ماوش ہیز پوائنٹڈ آؤٹ سم کویسچنز. وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر تو یہ مینٹلی ill تھا تو کیوں جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پھر گھر والوں نے کیوں نہیں کچھ کیا, نیبرز نے کیوں کال کی. اور دوسری بات یہ کہ کافی لوگوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر اس کی پہلی ایپیسوڈ ایسی تھیں تو پھر اس کے بارے میں کچھ کیا کیوں نہیں لوگوں نے. لائک وائی واز ہی رومنگ اراؤنڈ سوشلائزنگ ود پیپل. مسئلہ یہ کہ واپس آ جاتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایز اے ٹیبو پہ, کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو جو ہے یہاں پہ ابھی بھی لوگ سیریسلی نہیں لے رہے. لوگ اس کو مذاق اڑاتے. پہلی بات تو یہ اتنا بڑا ٹیبو ہے کہ لوگ ایڈمٹ نہیں کر سکتے اوپنلی ویدر دے ہیو اے مینٹل ہیلتھ ایشو اور ناٹ. اور جن کے ماں باپ ہیں, فار ایگزامپل ظاہر جعفری کے ماں باپ, ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارا بچہ از ناٹ اسٹیبل, تو وہ کسی کو بتائیں گے نہیں. دے آر ٹوٹلی ڈسریگارڈنگ دا فیکٹ دیٹ ہی از اے تھریٹ ٹو ہمسیلف اینڈ دا پیپل اراؤنڈ ہم. اب آپ کے سامنے ہی ہے, اس طرح کے حادثے پھر ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں, اور ویسے بھی وہ دوستوں کا بھی وہی مسئلہ ہے. وہ ایک چیز ہوتی ہے جس پہ ایرک کلیپٹن نے گانا بھی بنایا تھا, تو وہ جس کے پاس ہوتی ہے نا تو سب اس کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں. تو وہ اب ہم ظاہر ہے زیادہ بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس ہوا کرتی تھی اور یہ دوستوں کے لیے بڑا مطلب کھلا دل رکھتے تھے. تو اب ظاہر ہے مطلب یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ان ریٹروسپیکٹ تو ہم کہتے ہیں خیال رکھنا چاہیے تھا. جب ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں رکھتا. بٹ دین اگین دس از اے ڈیفینس دیٹ دے کین ٹیک. سیکشن 84 ہے PPC کا, یہ تو وائبل ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو لیٹس جسٹ ہوپ کہ اس کو کوئی نہ کوئی سزا تو ملے فار ہز ایکشن. اچھا, اب یہ وہ ایک خاتون کا سوال آیا ہے, اور پھر وہی بات جس طرح سے ہم کئی ہفتوں سے اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ شاید ایک تو یہ کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے, میرے خیال میں سب کو پاس ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ جس طرح اب خواتین ان سارے انسیڈنٹس کو کس طرح سے لے رہی ہیں, ان کو وہ کیا سوچ رہی ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے. تو ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ میں نے بھی کنسیڈر کیا تھا. ہاں زبردست ہے. ویئر کین آئی لرن ٹو شوٹ اے گن, ہاؤ ڈو آئی گیٹ اے گن لائسنس, ویئر ڈو آئی لیگلی بائی اے گن فرام. آئی تھنک یہ تو اعظم صدیق بھٹی صاحب نے بہت ہی لینتھی, بہت ڈیٹیل پروسیجر بتایا انہوں نے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوم آفس سے اپلائی کر سکتی ہیں. اور وہ ایک فارم ہوتا ہے جو کہ آئی تھنک اگر آپ پنجاب میں تو پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ پورے رولس لکھے ہوئے ہیں, ڈیٹیلس, وہاں پہ فارمس اویلیبل ہیں, تو آپ وہ فل آؤٹ کریں گی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ اے لائسنس. بٹ مائی ایشو از کہ آئی انڈرسٹینڈ ویمن آر بینگ ٹریگرڈ رائٹ ناؤ, اور آپ کو اپنی سیکورٹی اور اپنی سیفٹی کی پرواہ ہے, اینڈ دس از دا ریزن وائی یو وانٹ ٹو ہیو اے گن آن یو ٹو کیپ یور سیلف سیف آبویسلی. لیکن اسٹیٹسٹکس یہی ہیں جو گن کلچر امریکہ میں بھی ہے, یہی ہے کہ جہاں پہ آئی تھنک دیر آر کپل آف جرنلز دیٹ آئی ہیو ریڈ, آرٹیکلز دیٹ آئی ہیو ریڈ. پستول خون مانگتی ہے. I don't know what that means. پستول خون مانگتی ہے. ہاں مطلب اگر ہوگی تو چلے گی, پر خون بھی بہے گا.
so on and so sort forth. of, yeah, exactly that, because your chances of being a victim to homicide doubles if you own a gun, and your risk of committing suicide triples. So یہ کنسرن ہے, یہ ہمارے تو یہاں پہ ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے, لیکن باہر تو یہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں اور اس سے لوگ سیکھ بھی چکے ہیں کہ اچھا اس طرح کے جو ہمارے حالات ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے پاس ایک لائسنس آرمڈ رکھ لے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ویمن شوڈ. جب حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں نا تو میرے والد صاحب گن نکال کے دراز میں رکھ لیتے ہیں کہ کوئی آئے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اور وہ 5-6 دن بعد جب دراز کھولتے ہیں نا تو میری امی نے اس کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں اور شاپر لپیٹے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ربر بینڈ چڑھے ہوتے ہیں. تو وہ ابو یہی کہتے ہیں کہ یار یہ جب تک میں اس کو کھولوں گا نا وہ بندہ انٹروڈر آ کے کر گیا ہوگا جو اس نے کر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حادثے بڑھ جائیں گے اگر بندوقیں ہوں گی, ہم نے دیکھا ہے امریکہ میں بھی, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے اس ملک کی, میں تو بہت پرو ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے. اچھا اس ملک کی ٹھیک غلط کی میں بات نہیں کروں گا, لیکن اس ملک میں آپ سروے کروا لیجئے 60% سے زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ زندگی موت جو ہے وہ نصیب میں ہوتی ہے, جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی. اچھا تو اگر یہ بات درست ہے یا نہیں ہے, لوگوں کا اگر یہی بلیف سسٹم ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں, آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ بھئی یہ چیز سیف نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن تیسری اس میں ایک اور بھی تو ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہو یا صحیح, ایک تو بلیف سسٹم, تیسری چیز یہ کہ موت تو ٹھیک ہے آج نہیں آئے رہی تو کل آ جائے گی, یا تو ہونا کہ جی میں مورٹل ہو جاؤں گا کہ موت آئے گی ہی نہیں. مسئلہ موت کا نہیں ہے, ویسے بھی موت بری چیز ہوتی تو اچھے لوگوں کو تو نہ آتی. موت کی خیر ہے, زندگی عزت دار چاہیے, وہ تبھی ہوگی جب یہاں میں نے ایسے لگایا ہوگا, اس کے بغیر ادھر میری عزت کوئی نہیں کرنے لگا. Ali, you have some very disturbing ideas about what عزت constitutes. میں نے اس دشت کی سیاحی میں بڑے سال گزارے ہیں, مجھے پتہ کیا ہوتا ہے. تو خیر کرتے ہیں اس پہ بات, ہاں اس پہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا یہ اب ایک آ گیا ہے, آپ کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرح کے سوالوں میں کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا نہ ہو, صرف بیٹیاں ہوں, تو آپ کا انٹرسٹ کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کے do you have kids؟ نہیں. تو اگر کل کو آپ کی صرف بیٹیاں ہوئی تو پھر آپ کا انٹرسٹ آئے گا نا نیچرل؟ بالکل نہیں آئے گا, کیونکہ مسئلہ بیٹے اور بیٹی کا نہیں ہے, وہ تو شاید میرے ہو جائیں, میرے پاس پراپرٹی کبھی نہیں ہوگی. تو اب سین یہ ہے تو ہاں گن سے دیکھیں وہ بھی ہو سکتی ہے. زیادہ تر لوگوں نے جو یہاں پہ پیسہ کمایا ہے, اچھا تو بات یہ ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو, صرف بیٹیاں ہوں, تو کس طرح سے پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی, اور کیا میل کزنز کو بھی کچھ جائے گا؟ تو یہ سوال کافی دفعہ ریز ہوتا ہے گروپ میں نے نوٹ کیا تھا. اینڈ یہ عفان تاج صاحب ہیں, زین العابدین اینڈ فیضان شریف شیخ ہمارے گروپ ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے بہت اچھی طرح لا جو اسٹینڈنگ لا جو بھی ہے دے ہیو ایکسپلینڈ اٹ ریئلی ویل. اور کافی کرٹیسزم بھی آیا ہے جو کہ فی الحال ہمارا قانون ہے جو شریعہ ہے اس پہ, کیونکہ آبویسلی کمنگ فرام ویمن. لیکن وہی والی بات ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ شیعہ فیملی میں آپ کے ابو کا ریلیجن اگر شیعہ سیکٹ سے ہے تو دین اٹ ول بی دی انٹائر پراپرٹی جو ہے وہ وڈو کو اور ڈاٹرس کو ہی جائے گی. لیکن اگر آپ سنی سیکٹ سے واسطہ رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, تو اس میں یہی ہوگا کہ آپ کے آبویسلی آپ کو تھوڑا شیئر پورا نہیں ملے گا, ایک پورشن ملے گا. ایشو یہ ہے کہ میل کزنز کا کیا سین ہے؟ میل کزنس کا بردرس کو ملے گا, اور آپ کے جو ڈیسیزڈ کے بردرس کو ملے گا, اور پھر ان کے بعد اگر کزنس زندہ ہوں گے اور کوئی بردر کی ڈیتھ ہوئی ہوگی تو آبویسلی ان کو مل ہی جائے گا. یا آپ میل کزنس کو اسپیسیفکلی پوچھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں, کیونکہ میں نے ایک دفعہ تو پوچھا, میں نے کہا شاید میری لگ جائے, پھر میں نے سوچا اپنے خاندان میں نہیں, میرا کوئی سین نہیں ہے. اچھا لیکن آبویسلی اس کے بعد لوپ ہولس ہیں لا میں, آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ گفٹ ڈیڈ ایگزیکیوٹ کر لیں اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو پراپرٹی دینے کے لیے, بٹ obviously that also has a risk, because اگر آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں ڈیورنگ یور لائف ٹائم پراپرٹی ٹو یور ڈاٹرز تو مطلب ان کی اونرشپ میں آئے گا. یہاں کتنے مزیدار قصے ہوتے ہیں. اب میں جانتا ہوں ایکچولی 2 بہنوں کو جن میں سے ایک کو باپ نے پراپرٹی دے دی ہے زندگی میں, دوسری کو ابھی تک نہیں دی ہوئی, اور وہ دوسری کہہ رہی ہے کہ دیں مجھے چاہیے پیسے. وہ کہہ رہے ہیں تمہیں پیسے چاہیے تم بیچ دو گی. تو جس کو نہیں چاہیے نا اس کو تو دے دیے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اس نے بیچ دی ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا, لینڈ کے ساتھ آپ کی اپنی عزت
متصل ہوتی ہے, تو کچھ جس بیٹی کو ضرورت ہے اس کو نہیں دی ہے, جس کو نہیں ضرورت اس کو دے دی ہے. تو خیر اس طرح کے مزیدار, جس کو ضرورت ہے اس کو, ہاں ایسا تو خیر دکھنے میں آتا ہے. لیکن آپ اس کے علاوہ آپ کیا نام ہے, دیر از آلسو اے وے کہ آپ اپنی ول بنا لو. اگین 1/3 پراپرٹی جا سکتی ہے اس میں اپنی بیٹیوں کو کچھ تو سیکیورٹی دینے کے لیے, اگر آپ نے ہبہ نامہ نہیں ایگزیکیوٹ کرنا, گفٹ ڈیڈ نہیں ایگزیکیوٹ کرنی. ہمارے جو گروپ پہ عائشہ خوگیانی اینڈ اسرا خان بار بار یہی بول رہی تھی کہ شیعہ لاز بہت بہتر ہیں, ویمن کی اس میں ان کا رائٹ ٹو انہیریٹنس پروٹیکٹڈ ہے. تو وہ بلکہ مجھے تو خیر اس کا بالکل مطلب ہی نہیں پتا, لیکن سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ سویلینس کی جو ول ہے وہ ان پریولیجڈ ہوتی ہے, کچھ اس طرح کا بھی سین ہے. یہ بھی ایک ایکسٹرا کیٹیگری ہے, سیپریٹ کیٹیگری ہے, مگر وہ تو ایک چلے ویمن, لیکن یہ اٹس آؤٹ سائڈ آف ویمنز ایشوز آف کورس. اور یہ عورتوں کا کافی مسئلہ ہے اس سے کہ آپ پراپرٹی کی بات کریں, کتنی اہم ہوتی ہے پراپرٹی اونرشپ, اور سیکیورٹی کتنی آپ کو ملتی ہے. تو اگر آپ کی صرف بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کو تھریٹ ہے, وہ شیعہ سیکٹ میں نہیں ہے کہ جی ہمارے چچاس کو چلی جائے گی, تو چچاس گھر سے نکال دیں گے, تو آپ خود ہی سوچیں کہ ہاؤ کین ون. بالکل ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں بھی کسی کا چچا ہوں. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ ویمن مارچ اور اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ, اور یہ تو خیر صرف انہوں نے مثالیں دی ہیں, نہیں مارچ کے بارے میں نہیں, سلوگنز کے بارے میں ہے. آئی تھنک سوال یہی تھا کہ ہم یوز کر سکتے ہیں دوسروں کی پکچرز, فوٹیج آپ کسی اور کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. نہیں پتہ ہے اچھے وقتوں میں کر لیتے تھے, اب نہیں کر سکتے, کیونکہ اب اچھے وقت کیا تھے جب کاپی رائٹ کلیم نہیں تھا, پکڑے نہیں جا رہے تھے. اب نا کاپی رائٹ کلیم آتا ہے اور وہ فلیگ بھی نہیں ہوتا, وہ صرف ساری مونیٹائزیشن کھینچ کے اپنے پاس لے جاتا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, اب میں تو قریب بھی نہیں جاتا اس کام کے. بٹ اس کا جواب عثمان فرحت نے دے دیا ہے بڑا اچھا, کہ اگر آپ ریسرچ پیپر کے لیے یوز کریے پکچرز, تو آئی تھنک ایجوکیشنل والی پرپسز کے لیے ایک ایکسیپشن ہے, مگر اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں اس مٹیریل کو بنانے کے لیے یوزنگ دوز امیجز, دین آپ کو obviously you need to ask the consent, you need to ask the permission of the person who owns that image. ہاں, اور یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا, اس میں پھر اور مسئلہ ہوگا کہ وہ جو بندہ ہے اسکرین پہ پکچر میں وہ اون کرتا ہے یا جس نے کھینچی ہے وہ اون کرتا ہے, اور وہ کل کو جب مسئلے نکلنے ہوں گے تو کوئی دوسری پارٹی نکل کے کہے گی نہیں اصل میں تو ہم کرتے تھے. تو یہ مطلب ذرا نہ ہی کریں اگر ہاں پیسوں والا معاملہ ہے تو. اچھا, اگلا ہمارا سوال جو ہے نا وہ بہت, ویسے تو مجھے اس کا جواب پتہ ہے لیکن بہرحال انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا لائر آپ کو شینڈی لگا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کا جواب؟ ہاں. آپ نے کتنی کمپلینٹس فائل کی وکیلوں؟ جسٹ آسکنگ جسٹ فار جنرل نالج, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو. دیکھیں مجھے اس کا جواب پتہ ہے کیا پتہ ہے, مجھے اس کا جواب یہ پتہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ قانونی کارروائی کا مطلب ہے کہ آپ کہاں پہ کارروائی کرنے جا رہے ہو, وہ سارے پیٹی بھائی ہیں, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کے پاس اپیلز کے راستے ہیں. اگر آپ جاتے ہیں پروونشل بار کاؤنسل میں, جو پہلی جو آپ کی ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے اس کی کمپوزیشن وکیلوں کی ہی ہے, لیکن دیر آر ادر ویز. اس کے بعد آپ ٹریبیونل میں بھی اپیل کر سکتے ہیں, اور آپ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمپلینٹ کو آپ کو صحیح طرح ریڈریسل نہیں ملا, آپ کو اپروپریٹ ریمیڈی نہیں ملی, تو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کیوں ڈسہارٹ ہو رہے ہیں؟ دیر ویز, دیر ایونیوز. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے ایک ملتا جلتا اور بھی سوال آیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ یہ جو ہماری کنزیومر کورٹس ہوتی ہیں, یہ ڈیمیجز کے اوپر مطلب ایک تو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ کا جتنا نقصان ہوا وہ آپ کو مل گیا, لیکن اس کے آن ٹاپ آف اٹ کوئی پینلٹی بھی ڈال سکتی ہیں آپ کو کچھ؟ یہ اس کا جواب تو آئی تھنک سعد حسن اینڈ ایڈوکیٹ فاطمہ بٹ جو ہمارے گروپ پہ, انہوں نے بہت اچھا دیا ہے کہ ہاں یو کین گیٹ ڈیمیجز فرام دا کنزیومر کورٹ. لیکن مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا تھا جب میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ پڑھ رہی تھی, جس کے اندر آئی تھنک دس ججمنٹ, آئی کانٹ ریمبر ایگزیکٹلی وچ ایئر دس از, بٹ آئی ول پٹ اٹ ان دا گروپ. بٹ دا ججمنٹ اٹ سیلف از انٹرسٹنگ بیکاز آپ نوٹ کرو تو آپ کے پاس آلریڈی پی ایم سی اویلیبل ہے, اور کورٹ یہ ڈیسائڈ کر رہی تھی کہ جب آپ ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے جو کہ کمپلینٹ سنتا ہے اور میڈیکل پریکٹیشنرس کے لائسنس ریووک کر لیتا ہے, تو کین یو اسٹل گو ٹو دا کنزیومر کورٹ. تو جو ریسٹرکشنس کی بات ہو رہی تھی, کہ مینٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی کہ کین یو فائل اے کمپلینٹ اگینسٹ اے میڈیکل پریکٹیشنر ان دا کنزیومر کورٹ وین یو ہیو اے ریمیڈی اویلیبل. تو وہاں پہ بھی جو جج تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ڈیسیجن لے رہے تھے, تو انہوں نے یہی دیکھا کہ کنزیومر کی
डेफिनेशन यही होती है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो अगेंस्ट अ कंसिडरेशन दैट यू प्रोवाइडेड, तो उसमें भी आप क्योंकि PMC सिर्फ लाइसेंस रिवोक करता है, तो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस जो एक बंदे ने फेस किए हैं, सफ़र किए हैं ड्यूरिंग दैट डीलिंग विद दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आप वो क्लेम कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट से। तो वापस आते हैं आपके जो वकीलों के खिलाफ वाली बात है, आई डोंट गेट एनी आइडियाज़ बिकॉज मैं आपको जो मेरा मशवरा है वो यही है कि यू प्रॉब्ली कैन नॉट टेक अ लॉयर टू द कंज्यूमर कोर्ट, बिकॉज आपके पास जो ये प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं वो ऑलरेडी लाइसेंस भी रिवोक करती है, लेकिन वो एक कॉम्पनसेशन भी दे सकती है, उनको वो पावर दी गई है। सो इट वुड बी रियली हार्ड फॉर यू टू टेक अ लॉयर टू द कंज्यूमर कोर्ट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बार काउंसिल्स हैं, उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी हैं जो कि कॉम्पनसेशन दे सकती हैं। जिसने सवाल किया ना उसको बताएं, मैं नहीं हूं, मैं किसी वकील से कोई पंगा नहीं ले रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्करेज यू ओवर हियर। मैं इतना सियाना हूं, वकीलों के तो मैं 6 मील के रेडियस में नहीं आता। उसके अलावा कोई और कंप्लेन भी करी तो आप प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल जाएं, आपको तो पता है वो मौजूद है। यार ये जो प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल है ना, ये एक कमाल की चीज़ है। इस पे आप इसको जैसे डाउनलोड करते हो ना, कड़ी मुड़ी वो पूछता है कि आपने टाइगर बनना है। अच्छा, एक तो आप उसको कहते हो कि नहीं मैंने नहीं टाइगर बनना। टाइगर बनना? हाँ, वो टाइगर इंडक्ट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक इतना बड़ा मसला है, मैं इनकी नीयत पे शक नहीं करूँगा, वैसे तो मैं कर सकता हूँ कि बेसिकली ये इंदराज ही नहीं करते किसी शिकायत का, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मेरा ये ख्याल है कि यकीनन इनकी टेक का मसला होगा। उसकी वजह ये है कि पूरा लंबा फॉर्म फिल करो, आपको ही बताना है कि आपका LDA से फॉर इंस्टेंस प्रॉब्लम है। हाँ। तो आपको ये नहीं लिखना कि खाली जी LDA, आपको एग्जैक्टली बताना है कि इसको कौन डील कर रहा है, किस डेजिग्नेशन वाला अफसर। तो वो एक बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है जो आप भरते हो, विच इज़ फाइन। बाय द टाइम आप नीचे तस्वीरें लगाने पे आते हो तब तक एप्लीकेशन टाइम आउट हो जाता। तो आपका ये जो इंदराज करना है ना, ये इंदराज हो ही नहीं पाता। तो शिकायत का अजाला क्या होगा, एप्लीकेशन ही नहीं जाती। I haven't used this portal, तो ये नहीं होता। यूज नहीं करूंगी, I can't comment, maybe you're too slow Ali, I don't know। हाँ, तो फिर वही मसला है ना कि मेरे जैसे लोगों के लिए बनानी चाहिए थी ना ऐप। बात ये है कि खान साहब का जो पहला ख्याल था ना, वो बिल्कुल ठीक था कि हम इसको ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां बाहर से गोरे नौकरियां लेने आएंगे। इनको कुछ भी IT रिलेटेड करना है ना, तो सुपरवाइजर गोरा बुलवाएं। ये देसियों के बस की बात नहीं है। मतलब देखें ना, मैं जो हूँ, मैं एक मतलब मुजस्मा हूँ पाकिस्तानी का, कि पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी कैसा होता है, ऐसा होता है। आपके ख्याल में मैं कोई काम कर सकता हूँ? जवाब क्या है? नहीं। ठीक है, अगर आपने इस किस्म की कोई चीज़ करवानी है टेक रिलेटेड, ये यहाँ पे होता है ना कि जी आपने बाहर से आप आ रहे हैं, पाकिस्तान लैंड करना है, बहुत सारे कागज़ दिखाने पड़ेंगे। एक ऐप इंस्टॉल कर लें तो उस पर सारा आपका कोविड का PCR ये वो सब कुछ आ जाएगा। आप जैसे ही पाकिस्तान आएंगे वो टीट होगा और आप निकल जाएंगे। वो मैंने पिछली दफ़ा पाकिस्तान आने से पहले इंस्टॉल की, और इंस्टॉल करके मैंने जैसे ही उसको दबाया, उस पर क्या लिखा आया कि आपका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो नया है। आप पे ये नहीं चलता। इसलिए ये IT वाला काम ना इधर हमारे साथ पे ना at least we're trying, we're getting there, be a little more patient Ali, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं कंप्लेंट इनको भी, इनकी भी कंप्लेंट मैं आपको बहरहाल इसको प्रोसेस को तेज करने का तरीका बता रहा हूँ कि वो खान साहब का ही तरीका था कि गोरे बुला लें। तो अब हम चलते हैं, इससे पहले कि मेरे और बल्कि जो वापस आते हैं वो इसी वकीलों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने वाली बात पे, वहाँ पे कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े थे जो कि जिसने मतलब एक हमारी ग्रुप मेंबर ने ही पोस्ट किया था कि वो वकील इस ग्रुप पे मौजूद है और उसके खिलाफ में आई वुड लाइक टू टैग हिम। और फिर कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने बोला कि आपका वकील थीफ है, वकील को बुरा भला कहा बेसिकली, और बोला कि जी आप उसको करें आउट, आप उसका नाम वहाँ लिखें। तो मैं उसको पर्सनली एड्रेस करना चाहती हूँ कि आप, पहली बात तो ये, यू कैन नॉट डिसाइड वेदर समबडी इज़ अ थीफ। इस तरह की एलिगेशंस किसी भी वकील पे, किसी पे भी नहीं लगानी चाहिए, खासतौर पे वकीलों पे जो कि यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं आपके केसेस के लिए। उसके अलावा आप जो है इस तरह की, मतलब आपके पास एक लीगल रास्ता है, आप डिसिप्लिनरी कमिटीज़ जाएं। आप अगर आपको वहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता तो देन विल सी कि आपको करना क्या है, व्हाट टू डू अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, आपके पास एवेन्यूज़ हैं, आप कंप्लेंट फाइल करें। इस तरह मतलब इस तरह पब्लिकली सोशल मीडिया पे किसी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी बात नहीं पोस्ट करनी चाहिए। आपके ही नुकसानदेह है, बिकॉज आपके खिलाफ पे प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। अगर आपके किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या वकील हो, किसी ने कोई मैल प्रैक्टिस की है या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो देयर आर वेज ऑफ गेटिंग सम काइंड ऑफ रिड्रेसल, सम काइंड ऑफ रेमेडी, सम काइंड ऑफ रिलीफ।
تو آپ اس طرح سوشل میڈیا پہ کسی اس طرح کے گروپ پہ آپ ان کو کریں آؤٹ سے ریویل نہ کریں ان کی آئیڈینٹی. اصل میں کیونکہ آرٹسٹ ہوں اور آرٹسٹ آپ کو پتہ ہے سینسٹیو ہوتا ہے, تو میں بڑا ڈرتا ہوں ہر چیز سے ہی. ہاں تو اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ورنہ تو اگر یہ والا آرگیومنٹ جو ہے کہ آپ کے پاس جب ایونیوز ہیں لیگل تو آپ نیمنگ اینڈ شیمنگ کیوں کر رہے ہیں, یہ تو پھر ہر چیز پہ آئیں گے. تو ابھی ہم اکراس بورڈ اس پہ تو نہیں متفق, کئی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ نئی لسٹ نکالو, تو ہم اس پہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ادھر سے بھی کینسل نہیں ہو سکتا اور میں یہاں سے بھی کچھ نہیں کھا سکتا. تو اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کچھ بھی غلط نکلے, میں جا رہا ہوں اور اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے رملہ کے ساتھ. خدا حافظ.